جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے واقعہ سنے ہوئے ہیں، تکرار نہیں، صرف توجہ، قرآن پاک میں موجود ہیں واقعات۔ وہ بت کے بہت مخالف تھے اور بت بنتے لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے، آپ سمجھاتے۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک دن ان کا سالانہ میلہ آیا۔ میلے وہ بھی کرتے تھے۔ میلے کا مطلب ہوتا ہے میل، میل کہتے ہیں ملنا، جمع ہونا، جہاں لوگ جمع ہوئے وہ میلہ۔ تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ بھائی وہ بھی میلے کرتے تھے تو یہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہر اجتماع ہو یا مجمع ہو یا محفل ہو وہ میلہ ہی ہے، خوشی سے ملنا میلہ ہے۔ وہ اپنی شرکیہ عبادات کرتے اس میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا کہ آج ہمارے ساتھ چلو، ہمارا بڑا پروگرام ہے، بڑا کٹ ہے، ادھر چلو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، شاید میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو طبیعت صحیح نہیں ہو رہی، چھوڑو، چلے گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے ان کے بت خانے میں پہنچے اور کلہاڑا لے کر ایک ایک بت کے ساتھ صحیح وہ سلوک کیا جو سلوک کے وہ قابل تھے۔ وہ بھی حیران ہوں گے کہ آج یہ کون آیا جس نے سیدھا گردن میں ہاتھ ڈالا، گریبان سے گرایا، ناک کان گلے بازو کاٹ کاٹ کے چکنا چور کیے، سب سے بڑے کے صرف ناک کاٹی، کیونکہ کسی بڑے کی ناک بھی صرف کاٹے تو بہت بڑی بات ہوتی، اس کو پورا باقی رہنے دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ رات کو وہ جو لوگ پہنچے تو انہوں نے دیکھا شور شرابہ، انہوں نے کہا یہ اسی نے کیا ہے، کیونکہ یہ شروع سے مخالف بھی ہے، پکڑ کے لے آئے فرعون کے پاس، سب نمرود کے پاس، اور سارے اس کے درباری جمع تھے۔ انہوں نے کہا ہاں بھئی یہ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے جو پوچھتے ہو، جس کو پوجتے ہو اسی سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جس کو پوجتے ہو اسی سے پوچھو۔ وہ اتنا بڑا سنڈا کھڑا ہوا جو تیار ہو کے، جس کو تم بڑا کہتے ہو، سب سے بڑا ہے خدا، تو وہ اتنا بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہوا؟ وہ روک نہیں سکا، اس کی ہمت نہیں ہوئی، تو اتنی ہمت تو کرے کہ نام بتا دے، اس سے پوچھو۔ وہ سارے بیک زباں بولے کہ وہ بول نہیں سکتا، وہ کہہ نہیں سکتا، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا، اور حضرت ابراہیم نے کہا توف ہے تم پر، لعنت ہو، اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہو جو کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ بھی کیا خدا ہے؟ اللہ خدا وہ ہے فعال لما یرید، جو چاہ لیتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ یہ آج کے ان جاہلوں اور منافقوں کے لیے بھی قرآن کی یہ آیات دعوت دے رہی ہیں اور تعلیم دے رہی ہیں، جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو خدا کو مان کے بھی نہیں مان رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ 40 سال بعد بیڑی کیسے تر سکتی ہے؟ تو وہ بھول جاتے ہیں، یا ان کے ایمان میں وہ نقص ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ جس نے سب کو زندہ کرنا ہے وہی یہ بھی کرتا ہے، اس نے کیا ہے۔ سورہ بقرہ پوری کی پوری ایک واقعے پر ہی مشتمل ہے نا۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ ایک مردے کا زندہ کرنا۔ ایک کو کرے یا 1000 کو کرے، اس کے لیے کوئی محنت تھوڑا ہے، وہ تو چاہے اور ہو جائے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر ایک کے چاہنے سے وہ نہیں چاہتا۔ کوئی بات کسی کو ملی ہے تو ہر ایک کے چاہنے سے وہ کسی چاہنے والے کی چاہت پر وہ چاہتا ہے اور پھر کر دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر حمدن کثیر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں یہ کہا تو کہا کہ وہ کلاڑا بھی اس بڑے پہ رکھا ہوا ہے تو یہ اسی نے تو نہیں کیا، اس سے پوچھو تو صحیح کہ سر کو مار کاٹ کے کھڑا ہو۔ کہا نہیں، یہ تو کر ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ تھا
اللہ اکبر اللہ اکبر. بعض لوگوں نے اسی کو سامنے رکھ کے نا مزاروں کو گرانا شروع کیا کہ ہم سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور انہوں نے یہ عمل کر کے تصدیق کر دی کہ ہم وہی ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ لوگ پیدا ہوں گے جو ولیوں کو بتوں کی طرح بنا دیں گے. وہ منافق ہوں گے. ولی ولی ہے، بت بت ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت توڑے، وہ آپ پر جرم عائد ہوا، وہ آگ جلائی گئی اور آپ کو ڈالا گیا. بڑی پتے کی بات ہے، 2 موقعوں پہ 2 نبیوں کی مشکل کشائی میں جب کوئی اور ذریعہ نہیں تھا تو حضور پہنچے تھے. حضور پہنچے تھے. جب حضرت یوسف علیہ السلام وہ 7 کمروں کے اندر بند ہو گئے تو جناب یوسف کو سامنے دیوار پر حضور کا ہی چہرہ نظر آیا تھا اور انہوں نے اشارہ کیا تھا، رہنمائی فرمائی. جو جس کو نبی مانتا ہے اس کے نبی کام آتا ہے. ان کے نبی ہمارے حضور ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے. جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو بارش کا فرشتہ بھی آ گیا کہ بارش برسا دیں، آگ بجھ جائے گی. ہوا کا فرشتہ آیا، ہوا چلا دیں. حضور کا چہرہ نظر آیا اور اشارہ کیا، صبر کا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا رب جس حال پہ راضی میں اس پہ راضی ہوں. ابھی زمین پہ پہنچے نہیں تھے اور وہ باغ بن گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سارا کچھ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے شکنجے سے نکلنے کا حکم دیا. جو آپ پر ایمان لا چکے تھے انہیں ساتھ لے کر بابل شہر سے ہجرت کا حکم دیا. یہاں بڑی ایک قابل غور بات ہے جو آپ کے لیے ایک بڑی ایمان افزا اور بڑی علم اضافہ کا باعث بنے گی. بابل شہر عراق میں ہے. یہیں آپ کی پیدائش ہوئی، یہیں آپ رہے اور یہیں سے ہجرت کا حکم دیا. اور ہجرت کر کے آپ نینوا آئے. نینوا، وادی نینوا، یہ کربلا کے بالکل کنارے پر ہے. یہاں آئے. جب یہاں آئے تو حضرت سارہ کے ساتھ شادی ہو چکی تھی. انہوں نے حضرت حاجرہ سے بھی، وہ پچھلی آپ گفتگو سن چکے. پھر حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے اور پھر وہ کچھ باتیں، اور پھر اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. لیکن اب ہجرت جو تھی وہ بڑی مشکل ہجرت تھی. وہ امتحان تھا کہ ہجرت یوں کرنی ہے کہ اسے اسماعیل کو اور اس کی والدہ کو لے کر فلاں جگہ ہم نشاندہی کریں گے، وہاں چھوڑ کے واپس تم نے آ جانا ہے، یہ وہیں رہیں گے. یہ نینوا سے، کربلا سے مکہ کی ہجرت تھی. آپ سب پہنچ گئے. کربلا سے، دادا نے کربلا سے مکہ کی ہجرت کی، شہر بسایا، آباد ہوا، حضور تشریف لائے، سارے مقاصد پورے ہوئے. وہ حج جو سب کے لیے بنانا تھا وہ بن گیا. پھر ایک موقع آیا، نواسے کو حکم ہوا کہ وہ ہجرت واپس کرو. گھر گھر سے دمبے کی یاد بھی ہو رہی ہے، کنبے کی یاد بھی جاری ہو ساری ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد